بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ان کی بدبختی اور بد نصیبی کا سفر جاری ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بدبخت ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جو بے عمل ہیں، جو بد عمل ہیں۔ ماہ رمضان آیا اور ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے حق میں فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اور انبیاء کے سردار نے اس بد دعا پہ آمین کہا۔ برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہماری زندگیوں میں ایک اور مرتبہ رمضان کی سعادتیں ملنے جا رہی ہیں۔ ہمارے اور رمضان کے مبارک مہینے کے درمیان بس 2-3 دنوں کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ یقیناً ماہ رمضان کو پانا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ماہ رمضان کی آمد پر ان کا جو اشتیاق تھا، ان کا جو شوق تھا، ان کا جو جذبہ تھا، اور رمضان کے تعلق سے ان کا جو قلبی لگاؤ اور قلبی شغف تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ اہل علم میں لکھا ہے کہ سلف میں سے کئی ایک ایسے تھے کہ ماہ رمضان ابھی 5 مہینے دور ہے، 6 مہینے دور ہے، دعا کے لیے جب ان کے ہاتھ اٹھتے تو اللہ رب العالمین سے جہاں اور ساری چیزیں مانگتے تھے، وہیں ان میں سے بہت سارے یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، پروردگارہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری زندگیوں میں رمضان کی بہار ایک اور مرتبہ دکھا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اور رمضان کا مہینہ جب آتا خوب محنت کر دے، جستجو کر دے، اللہ کی عبادت کر دے، اور رمضان کا مہینہ جب رخصت ہوتا تو بقیہ 5-6 مہینے یہ دعا کرتے کہ پروردگارہ ماہ رمضان میں جو عبادتیں تیری توفیق سے ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ گویا پورا سال رمضان انہیں یاد رہتا تھا، پورا سال رمضان کے شوق میں، رمضان کی ذوق میں، رمضان کی جستجو میں ان کا گزرا کرتا تھا۔ تو خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان ملے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر رمضان کو پانے والا خوش نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سارے بدبختوں کی زندگی میں بھی ماہ رمضان آتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ان کی بدبختی اور بد نصیبی کا سفر جاری ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بدبخت ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جو بے عمل ہیں، جو بد عمل ہیں۔ ماہ رمضان آیا اور ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے حق میں فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اور انبیاء کے سردار نے اس بد دعا پہ آمین کہا ہے۔ رمضان جب آ رہا ہے مجھے اور آپ کو یہ جستجو کرنی چاہیے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شمار ہوں جو رمضان کی قدر کرتے ہوں اور رمضان میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہوں، اور بچائے رہیں خود بچائے رکھیں خود کو ان بدبختوں اور ان بد نصیبوں میں شامل ہونے سے کہ جن کے حق میں فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے سردار کی بد دعا ہے۔ حضرات، آج کے اس خطبے میں ماہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے مجھے اس پہلو سے روشنی ڈالنی ہے کہ ماہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے۔ اگر ایک لفظ میں اور 1-2 جملوں میں بولنا ہو تو رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کے لیے آتا ہے، افراد کی تربیت، امت کی تربیت، جماعتوں کی تربیت، یہ خالص تربیت کا مہینہ ہے۔
اور اسی تربیت کی جانب اشارہ کیا گیا ایک لفظ تتقون سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کر دیے گئے جیسے اگلی امتوں پہ فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ رمضان کی درسگاہ سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے؟ رمضان کی تربیت گاہ سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ یہ لفظ تقوی بتاتا ہے کہ ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اجتماعی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان کیسی اجتماعی تربیت کرتا ہے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مسجدیں معمور ہو جاتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدیں بھری بھری سی نظر آتی ہیں، ایمان کے مناظر ہر طرف نظر آنے لگتے ہیں، منکرات سے دور ہو جاتے ہیں مسلمان، اور دینے دلانے کا ماحول ہر سمت اور ہر طرف نظر آتا ہے۔ عالم اسلام میں ماہ رمضان کی آمد پر اجتماعی سطح پر اور اجتماعی شکل میں ہر کوئی صاف طور پر ایک نمایاں تبدیلی محسوس کر سکتا ہے، ایک جذبہ عمل دیکھ سکتا ہے، مسابقت فی الخیرات کی تصویریں دیکھ سکتا ہے، اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی اجتماعی تربیت ہے جو ماہ رمضان سے ہوتی ہے۔ حضرات، اگر انفرادی سطح پر دیکھا جائے بہت ساری صفات ہیں جو صفات ماہ رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، بہت سارے پہلو ہیں جن پہلوؤں سے ماہ رمضان میں میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور رمضان کے اختتام پہ مجھے اور آپ کو اگر یہ جائزہ لینا ہو کہ اس رمضان سے ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، ماہ رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہوئی کہ نہیں، تو جائزہ لینے کا پیمانہ اور معیار یہ ہے، یہ سب پہلو جو ابھی خطبے میں آئیں گے ان کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ سب پہلو ہماری زندگی میں ہیں کہ نہیں، اور ان پہلوؤں سے ہم نے اس مہینے میں اپنی تربیت کی کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات، ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ تربیت دیتا ہے کہ بقیہ سال کے 11 مہینے کیسے گزارنے چاہیے۔ اس ایک مہینے کا ہم نے اتنا احترام کیا کہ ہم نے اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی۔ ماہ رمضان آ گیا، ہم نے کسی پر غلط نظر ڈالنا چھوڑ دیا۔ ماہ رمضان آ گیا، ہم نے موسیقی سننا چھوڑ دیا۔ ماہ رمضان آ گیا، ہم نے اپنی زبان سے گالی نکالنا بند کر دی۔ ماہ رمضان آ گیا، ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ ماہ رمضان آ گیا، ہمارے کاروبار میں ایمانداری آ گئی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی انسان کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے۔ ماہ رمضان یہ پیغام دیتا ہے، رمضان کے روزوں کے احترام میں جس طرح تم نے اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی، تمہاری زبان نے جھوٹ نہیں بولا، تمہاری آنکھ نے خیانت نہ کی، تمہارے کان نے کوئی غلط بات نہیں سنی، تمہارے قدم کسی غلط منزل کی طرف نہیں اٹھے، تمہارے ہاتھوں نے کسی ظالم کی مدد نہ کی، تمہارے خیال میں کوئی بری چیز نہ آئی، جیسے تم نے ماہ رمضان کے روزے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی، بقیہ سال کے 11 مہینوں کو بھی ایک روزہ سمجھ جاؤ۔ زندگی بھی ایک روزہ ہے، زندگی بھی ایک روزہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے لحاظ میں جس طرح تم نے اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی، زندگی کے روزے کی بھی ویسے ہی حفاظت کرو، اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اعضاء و جوارح کے محافظ بن جاؤ۔ یہی مطلب ہے اس حدیث قدسی کا، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایک اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی جانب سے اس کے اعضاء و جوارح کی حفاظت ہونے لگتی ہے۔ اللہ نے کہا میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، یعنی وہ اپنے کانوں سے وہی بات سنے گا جو اللہ کو راضی کرنے والی۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے وہی مناظر دیکھے گا جن مناظر کے دیکھنے کی شریعت میں اجازت
ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اپنے قدم وہ اسی راستے اسی منزل کی طرف بڑھائے گا جس طرف بڑھانے کی شریعت نے اجازت دی، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے وہ کسی ظالم کی مدد نہیں کرے گا، غلط استعمال نہیں کرے گا، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہیں اس کا استعمال ہوگا۔ تو ماہ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ سال کے بقیہ 11 مہینوں کو کیسے گزارنے چاہیے۔ حضرات، ایک اور تربیت کا پہلو جو بہت عظیم پہلو ہے، انسانی زندگی میں 2 شہوتیں ایسی ہیں جن شہوتوں کے آگے اکثر انسان ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور ان 2 شہوتوں کے غلبے سے انسان گمراہی کے راستے میں بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ اور یہ 2 شہوتیں کیا ہیں؟ ایک ہے شہوت البطن، اہل علم کا شہوت البطن، پیٹ کی شہوت۔ پیٹ کی شہوت، کھانا ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن کھانا جو کہ بنیادی ضرورت ہے زندگی کی، اس ضرورت سے بڑھ کر مقصد حیات اگر بن جائے، وہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، صحیح ہے۔ کھانا پینا، کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، شریعت نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے، کلوا من الطیبات، لیکن یہی کھانا پینا ضرورت سے آگے بڑھ کر مقصد زندگی اگر بن جائے، انسان کھانے پینے کے لیے جیے، کھانا مقصد حیات بن جائے، پینا مقصد حیات بن جائے، اور کھانے پینے سے بڑھ کر اس کی زندگی کا کوئی اور ہدف نہ، کوئی اور مقصد نہ ہو، تو پھر یہ شہوت البطن انسان کو گمراہی میں بہت دور تک لے جاتی ہے۔ اور ایسے ہی انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ محمد میں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ اور لسان نبوت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمْ وِعَاءً شَرًّا مِّن بَطْنِهِ، مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمْ وِعَاءً شَرًّا مِّن بَطْنِهِ، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے، اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے۔ پھر فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اور اگر اور زیادہ کھانا ضروری ہے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، زیادہ سے زیادہ کھاؤ تو اتنا کھاؤ، 1/3 پیٹ بھر لو، 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پیٹ پینے کے لیے، 1/3 پیٹ کو سانس لینے کے لیے خالی رکھا ہو۔ یہی شہوت البطن ہے، پیٹ کی شہوت ہے جو انسان کو حرام خوری پہ آمدہ کرتی ہے، جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے۔ شہوت البطن انسان سے بہت سارے گناہ کرواتی ہے۔ روزہ اسی شہوت کو کچل کے رکھتا ہے، روزہ اسی شہوت کو کچل کے رکھتا ہے کہ پیٹ میں جائے تو حلال لقمہ جائے، اور اگر تمہیں حلال لقمہ نہیں ملتا ہے تو زندگی میں بھوکے رہنے کی عادت ڈالو۔ پیارے نبی کی عادت تھی، گھر میں آتے پوچھتے کچھ ہے کھانے کے لیے، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ امہات المومنین فرماتی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تب تو فرماتے کہ آج تو میں روزہ رکھ لوں گا۔ نفل روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن گزر جاتا تھا۔ روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں شہوت البطن کو کچلا کرو، تمہارے پیٹ میں جائے تو جائز لقمہ جائے، حلال لقمہ جائے، اور پیٹ بھرنے کی جستجو میں حرام خوری، دوسروں پہ ڈاکہ ڈالنا اور دوسروں پہ ظلم کرنے کی عادت ہرگز اپنے اندر نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، کہ مومن 1 آنت بھر کے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے۔ کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے، مومن 1 آنت بھر کے کھاتا ہے۔ پتہ چلا بھوکا جب ہم بھوکے جب رہتے ہیں روزے کی حالت میں، اس شہوت البطن کو کچلنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ شہوت البطن کچلی جاتی ہے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف پر صبر کرنے کا حوصلہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایک شہوت البطن ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ہے اور جس کی تربیت روزے کے ذریعے ہوتی، اور دوسری شہوت ہے جسے شہوت الفرج کہا جاتا ہے، جنسی شہوت، جو شہوت البطن سے بھی زیادہ بدترین شہوت ہے۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا، ما اکثر ما يدخل الناس النار،
اللہ کے نبی، لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دو اعضاء لے جاتے ہیں، ایک ہے انسان کی زبان اور ایک ہے انسان کی شرمگاہ۔ حضرات، یہ جو شہوت الفرج ہے، یہی اسی کے سبب معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی ہے، عریانیت کا چلن عام ہوتا ہے، زنا کا کلچر عام ہوتا ہے، زانیوں کی کثرت یہیں سے ہوتی ہے۔ روزے کی عبادت انسان کی شہوت الفرج کو کچل کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا یا معشر الشباب بل استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے گروہ نوجوانان، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی مالی استطاعت ہے اسے شادی کر لینا چاہیے، لیکن اگر غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ اپنے خواہشات پہ کنٹرول رکھنے کے لیے کیا کرے؟ فعليه بالصوم۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزہ اس کے خواہشات کو، اس کی شہوتوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ پتہ چلا حضرات، شہوت البطن، شہوت الفرج، جس راستے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، روزہ ان دونوں شہوتوں کو کچل کے رکھتا ہے اور انسان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ان جذبات کا، منفی جذبات کا مقابلہ کر سکے۔ حضرات، روزہ بیک وقت روح کی بھی تربیت کرتا ہے، جسم کی بھی تربیت کرتا ہے۔ ماہ رمضان کی عبادتوں سے جہاں روح کی تربیت ہوتی ہے وہیں جسم کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کا مسلمان، ماہ رمضان کا مومن، وہ الگ ہی مسلمان ہوتا ہے، الگ ہی مومن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے لسان نبوت نے فرمایا کتنے ایسے لوگ کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تھا، رمضان کیا شروع ہوا، اللہ اکبر، ان کا نام جنتیوں کی فہرست میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات کتنے انسانوں کو اللہ نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں تھے ماہ شعبان میں، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وہ نار جہنم سے آزاد کرائے گئے اور جنتیوں کی فہرست میں ان کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں انسان بدل جاتا ہے، اندر سے بھی بدلتا ہے، باہر سے بھی بدلتا ہے، ظاہر بھی اس کا بدلتا ہے، باطن بھی اس کا بدلتا ہے، روح بھی اس کی سنورتی ہے، جسم بھی اس کا نکھرتا ہے۔ ماہ رمضان بیک وقت انسان کے ظاہر و باطن کو بدل کے رکھتا ہے۔ عبادتوں کے ذریعے سے روح کی تربیت تو ہوتی ہی ہے، عبادتوں کے ذریعے سے روح کو غذا ملتی ہی ہے۔ روزے کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے، بظاہر ہم بھوکے رہتے ہیں، بظاہر ہم بھوکے رہتے ہیں، اور یہی بھوک ہماری اور آپ کی جسمانی صحت کا راز ہے۔ یہی بھوک یاد رکھو، ہمیشہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، ڈاکٹروں سے پوچھو، میڈیکل سائنس سے پوچھو، یہ بیماریوں کا بہت بڑا سبب ہے کہ آپ اپنے معدے کو خالی نہ رکھیں۔ معدہ ہمیشہ کام کر رہا ہے، پیٹ ہمیشہ بھرا ہوا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے المعدۃ بیت الداء، انسان کا جو پیٹ ہے، انسان کا جو معدہ ہے، یہ بیماریوں کا مرکز ہے۔ والحمیۃ اساس الدوا، اور پرہیز کرنا، خالی پیٹ رہنا، یہ بنیادی دوا ہے۔ اس لحاظ سے حضرات، جہاں عبادتوں سے ہماری روح سنورتی ہے، رمضان میں ہم جو بھوکے رہتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہماری جسمانی صحت بھی پرورش پاتی ہے، جسمانی اعتبار سے ہمیں نشو و نما ملتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، پزا وزا فلاں فلاں، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پیٹ میں اور انتڑیوں میں، انسان کی آنتوں میں ایسی جگہ بنا کے بیٹھتی ہیں۔ آج آپ نے کھایا، مہینوں تک وہ چیز آپ کی آنتوں سے لگی رہتی ہے۔ اس چیز کے ختم ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ کم سے کم 16 گھنٹے پیٹ خالی رہنا ضروری ہے۔ 16 گھنٹے آپ، میڈیکل سائنس کے لحاظ سے میں بول رہا ہوں، 16 گھنٹے آپ کا پیٹ خالی رہے، تب آپ کے جسم کے بہت سارے ایسے فضلات جو بیکار کے فضلات ہیں، جو آنتوں میں ادھر ادھر جگہ بنا چکے ہیں اور جو نکل نہیں رہے ہیں، وہ تبھی نکلیں گے جب 16 گھنٹے آپ کا پیٹ خالی رہے۔ شریعت مطہرہ نے روزے کی عبادت کے ذریعے سے جہاں ہماری روحانی صحت کی تعلیم دی ہے، وہیں ہماری جسمانی صحت کا بھی لحاظ رکھا ہے۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں اگر جانو تم تو روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ حضرات، ماہ رمضان جن پہلوؤں سے ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے اس میں سے ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھو زندگی میں جس شخص کے اندر یہ احساس زندہ ہو، بیدار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، یہ احساس جس کے اندر جتنا بیدار ہوتا ہے وہ شخص اسی قدر ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، یہ احساس ہمارے اندر جتنا کمزور ہوتا ہے اسی قدر ہم گناہوں اور معصیتوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، یہ احساس جس قدر تازہ ہوگا میرے اور آپ کے اندر اسی قدر ہم مومنانہ اور ذمہ دارانہ زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ غور کرو تو روزے سے جہاں بہت سارے پہلوؤں سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، وہیں ایک تربیت یہ بھی ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ وغیرہ پہ سب ایک واقعہ آیا تھا پچھلے 1.5-2 سال قبل کا۔ سعودی عرب کے ایک عالم ایک صحرا سے گزر رہے تھے، عالم تھے وہ، ان کے ساتھ ان کے سارے کئی ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صحرا میں دیکھا کہ ایک سوڈانی چرواہا، کالا کھلوٹا نوجوان، میلے لباس میں، میلا امامہ باندھا ہوا بکریاں چرا رہا ہے، اور یہ گزرنے والی شخصیت سعودی عرب کے ایک معتبر عالم ہے۔ ان کے دل نے کہا کہ اس کا امتحان لیتے ہیں۔ آبادی سے دور تنہائی میں بکریوں کو چلا رہا، گاڑی لے گئے، اسے قریب رکایا، پوچھا کہاں کے ہو، کب سے کام کرتے ہو۔ ابتدائی گفتگو کے بعد علیہ السلام کے بعد کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دینا، ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں دے سکتا۔ کہا کہ چلو پیسہ دیتے ہیں، دے دو۔ کہا کہ نہیں دے سکتا میں۔ انہوں نے ایک قیمت بڑھائی، کہا کہ 400 ریال دیں گے دے دو، 800 ریال دیں گے دے دو، 1000 ریال دیں گے دے دو۔ وہ یہی کہتا رہا میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا کہ میرا مال نہیں، میرے آقا کا مال ہے، مجھے اختیار نہیں دینے کا، مجھے اختیار نہیں بیچنے کا۔ انہوں نے کہا آپ کا آقا تھوڑی دیکھ رہا، آقا سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا لیا، ایک بکری مر گئی، پیسہ لے لو، اور آقا سے اپنے مالک سے کہہ دینا، کفیل سے کہہ دینا کہ ایک بکری مر گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا کر نہیں سکتا۔ سو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اتنی قیمت تمہیں مل رہی ہے، اتنا مال میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارا آقا تو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو اور وہاں ان کے ایک ساتھی جو ہے پورا ویڈیو کر رہے تھے، یہ جو ساری گفتگو چل رہی تھی ساتھی پورا ویڈیو کر رہے تھے، جو سوال یہ کر رہے تھے، جو جواب وہ چرواہا دے رہا تھا، غریب چرواہا، کالا کھلوٹا چرواہا، میلا لباس پہنا ہوا چرواہا، بلاک انہوں نے اسے منوانا چاہا، لالچ دی، ایک بکری ہمیں دے دو، پیسہ لے لو، مالک سے جھوٹ بول دو کہ جو ہے بکری مر گئی، بھیڑیا کھا لیا، کچھ بھی، مالک تو دیکھ نہیں رہا ہے، کفیل تو دیکھ نہیں رہا۔ اس نے کہا اللہ یرانی، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا متاثر ہے وہ شیخ صاحب، انہوں نے اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا، اور اس واقعے کے بعد اس ایماندار چرواہے پر انعامات کی بارش ہو گئی، سعودی عرب کے کئی محسنین نے اس کو ہزاروں ریالات سے نواز دیا۔ حضرات دیکھو کتنی بڑی بات ہے، یہ ایمان جو دور صحرا میں چرے کالے کھلوٹے میلا لباس پہنا ہوا چرواہا، ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو کیسا احساس ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیزیں حضرات روزہ ہمارے اندر اس احساس کی تربیت کرتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں، اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ آپ پوچھیں گے کیسے تربیت ہوتی ہے؟ دیکھو ہم کچن روم میں ہیں، ہم اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اور فریج ہمارے سامنے ہے، ٹھنڈا جوس اور پانی رکھا ہوا ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں کچن روم میں رکھی ہوئی ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، پھر بھی ہم کھاتے نہیں،
پھر بھی ہم کھاتے نہیں، پھر بھی ہم پیتے نہیں. کیوں؟ یہ احساس ہمارا ایمان ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، اللہ کی نگرانی میں ہے. اور یاد رکھو، اس احساس کی تربیت جب انسان کے اندر ہو جائے اور یہ احساس انسان کے اندر پروان چڑھ جائے تو ایسا انسان دنیا کا، اس روئے زمین کا بہت ہی ایماندار انسان ہوتا ہے، امانت دار انسان ہوتا ہے. اور ماہ رمضان اس حیثیت سے ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے. حضرات، ماہ رمضان جن پہلوؤں سے میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی جد و جہد کا نام ہے، زندگی محنت و مشقت کا نام ہے. یہ آرام پسندی کا نام نہیں، یہ عیش کرنے کا نام نہیں. زندگی آرام پسندوں کی نہیں، زندگی عیش پرستوں کی نہیں، زندگی عیش پسندوں کی نہیں. زندگی حقیقت میں محنت کشوں کی ہے، زندگی حقیقت میں جد و جہد کرنے والوں کی ہے. اور یہ محنت، یہ جد و جہد بھوک کی حالت میں بھی، پیاس کی حالت میں بھی، ہر حالت میں بھی مطلوب ہے. ماہ رمضان میں ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں چلو صبح سے شام تک آرام سے رہو، عیش کرو کہ بھوکے ہو، آرام سے رہو کہ پیاسے ہو. نہیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو. اسلامی تاریخ میں حضرات صحابہ کرام نے اور اسلاف امت نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں تو ماہ رمضان میں لڑی. بدر کی جنگ ماہ رمضان میں، فتح مکہ جیسا تاریخی معرکہ ماہ رمضان میں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزے کی حالت میں تھے. پتہ چلا کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں محنت کرنا، زندگی میں مقصد کو پانے کے لیے جستجو کرنا، یہ مومن کا لائف سٹائل ہے، یہ مومن کا طرز زندگی ہے. ہم اس دنیا میں تھکنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں خود تھکانے کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں مشقت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں محنت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ دار العمل ہے. آرام کرنے کی جگہ آخرت ہے، آرام کرنے کا مقام جنت ہے. یہاں ہم محنت کریں گے، محنت کریں گے. اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا. یعنی زندگی جس کو بھی ملی ہے مشقت لازمی ہے، تکلیفیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی. زندگی آرام و راحت کا نام نہیں ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ خندق جیسا معرکہ اور اتنا مشکل کام کہ زمین کی کھدائی کرنی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 10 افراد کی ٹیم آپ نے بنا دی تھی اور ہر ٹیم کو زمین کا مخصوص علاقہ دے دیا گیا. یہاں سے یہاں تک آپ کو کھدائی کرنی ہے. سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، خندق کی کھدائی جیسا مشکل کام صحابہ کر رہے تھے. سب کے سب بھوکے تھے، پیارے نبی بھی بھوکے تھے. اور بعض سیرت کی کتابوں کے حوالوں کا اگر ہم اعتبار کریں، اللہ اکبر، بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ زمین کی کھدائی کے لیے کھڑے ہونے کی اور جھکنے کی سکت نہ تھی. بعض صحابہ نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ لیے تھے اور جب آ کر انہوں نے فقر و فاقے کی شکایت پیارے نبی سے کی، آپ نے اپنا لباس ہٹا کے بتایا، قمیص ہٹا کے بتایا، تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہے اور میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ماہ رمضان یہ محنت کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے، جد و جہد کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے، مشقت کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے. یہاں جتنا تھکو گے، یہاں جتنی محنت کرو گے، وہاں اسی قدر تمہیں آرام ملے گا. حضرات، باتیں بہت ہو سکتی ہیں. میں خطبے کے اختتام پر 2-3 باتیں بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں جو بہت ہی ضروری باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے ہم عورتوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں. ہم کو جتنے پکوان ہیں سب ماہ رمضان میں یاد آتے ہیں. ماہ رمضان میں عورتوں پر اتنا بوجھ ہم ڈالتے ہیں کہ بیچاریوں کو تلاوت کا موقع نہیں ملتا، ذکر کا موقع نہیں ملتا. صبح سے شام تک وہ کچن روم میں جو ہے مشغول رہتی ہیں. یہ غلط ہے. اپنی خواتین کا لحاظ رکھو، ان کو بھی تلاوت قرآن کے لیے وقت دو، ان کو بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت دو، ان کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت دو، انہیں بھی رمضان کی قدر کرنے کے لیے وقت دو. خواتین پر پکانے کا اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں اور بیچاریاں صبح سے شام تک بس پکوان میں مصروف ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مرد حضرات کی جانب سے، شوہروں کی جانب سے ہوتی ہے. اور اگر کوئی خاتون عبادت کے لیے مزید فاضل پکوان پکانے سے انکار کرتی ہے، شوہر سمجھتا ہے یہ سرکش ہے، نافرمان ہے. غلط ہے.
اپنی خواتین کو وقت دو، موقع دو، اور سارے لذیذ پکوان رمضان میں کھانا کیا ضروری ہے؟ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، قربانی دینے کا مہینہ۔ دوسری چیز، رمضان جب آتا ہے، ہر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں شیطان کی بہت ساری چالیں ہوتی ہیں، تدبیریں ہوتی ہیں انسان کو خیر کے کاموں سے غافل کرنے کے لیے۔ ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے بحث و مباحثے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسلاف تو ایسے تھے، رمضان کا مہینہ آتا تفسیر کا حلقہ بند کر دیتے ہو، کہیں حدیث پڑھانے کا حلقہ ہوتا بند کر دیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ خالص ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اور ساری مشغولیات بھی اپنی جگہ بجا ہیں، اس کے لیے سال کے 11 مہینے۔ صحابہ اور اسلاف جو ہے حلقہ حدیث بند کر رہے ہیں، حلقہ فقہ بند کر رہے ہیں کہ شہر القرآن آ گیا، اور ہم بیکار کے بحث و مباحثے میں مشغول رہتے ہیں۔ کون سے مباحثے؟ رویت ہلال کا مسئلہ لے کر، چاند کا مسئلہ لے کر، ایک چاند ہونا چاہیے یا ہر ملک کا الگ چاند ہونا چاہیے۔ جس مسئلے میں وقت کے جانے مانے اہل علم بحث کر کے تھک چکے، جس مسئلے میں سعودی عرب نے کافی سیمینار کر کے وہ سعودی حکومت بھی ایک فیصلے پر پہنچنے سے عاجز رہی، سارے علماء نے جو مشورہ آخری جو کئی سیمینارز کے بعد جو فیصلہ دیا وہ کیا جانتے ہیں؟ آپ چاہے ایک چاند کے قائل ہو، آپ چاہے الگ الگ چاند کے قائل ہو، آپ اپنی رائے اپنی جگہ رکھیں، پر اس مسئلے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار نہ پیدا کریں۔ عمل کی صورت کیا ہو، سبھی اہل علم نے ایک زبان ہو کے کہا ہے، تمہاری اپنی رائے اپنی جگہ۔ عمل کی شکل یہ ہے، اگر مسلم ملک میں رہتے ہو تو حاکم کا جو ڈیسیشن ہے بس اسے مان کے چلو، کیونکہ حاکم وہ خود سے ڈیسیشن نہیں لیتا ہے، علماء کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، مجلس مشاورت ہوتی ہے، اور علماء کی وہ کمیٹی باقاعدہ رویت ہلال کا اہتمام کرتی ہے اور اس کی بنیاد پر اناؤنس کرتی ہے۔ لہٰذا کہ اگر مسلم کنٹری میں ہو تمہارا حاکم جو ڈیسیشن لیتا ہے اسے مان کے چلو، اور اگر نان مسلم کنٹری میں ہو تو تمہاری جو نمائندہ مرکزی ہلال کمیٹی وہ ڈیسیشن لیتی اسے مان کے چلو۔ آپ دیکھ لو، امام البانی سے لے کر سعودی عرب کی حیث کبار العلماء سے لے کر سب کی یہ نصیحت ہے، اس مسئلے کو بنیاد بنا کر انتشار نہ پیدا کیا جائے۔ سعودی عرب کے اسٹوڈنٹس جو انڈیا میں پڑھتے ہیں، افریقہ میں پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے علماء سے فتویٰ پوچھا، شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان جیسے دوسرے اہل علم سے، کہ ہم انڈیا میں ہوتے ہیں، افریقہ میں ہوتے ہیں، اور ہمیں ٹیلی ویژن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں چاند دکھ چکا ہے، کیا ہم سعودی چونکہ اصلاً سعودی ہیں، سعودی کا لحاظ کر کے ہم اس چاند کا اعتبار کر لیں، عید منا لیں یا رمضان شروع کر دیں، یا پھر جس ملک میں اس وقت ہم ہیں اس کا اعتبار کریں؟ دیکھیے فتوے شیخ عثیمین نے بھی، دوسرے اہل علم نے بھی ان کو نصیحت کی، تم سعودی ہو صحیح، لیکن اس وقت جہاں ہو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ رہو۔ حضرات، یہ ایسا دقیق مسئلہ ہے، یہ اتنا گہرا اور نازک مسئلہ ہے، یہ افسوس ہوتا ہے ہمیں جب یہ جسارت ہم دیکھتے ہیں، بے علم لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں، کم علم لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں، جنہیں عربی کی ایک سطر شاید پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ایسے دقیق اور نازک مسائل میں علماء کے تابع رہیے اور خود مجتہد بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ ایک اور بات حضرات جسے بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، ماہ رمضان جب آتا ہے ہم میں سے بعض احباب کی تجارتی مصروفیات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تجارت سال کے 12 مہینے کرو کوئی بات نہیں، رمضان میں بھی کرو کوئی بات نہیں، شریعت نے حج کے ساتھ بزنس کرنے کی بھی اجازت دی، لیکن رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، آپ اتنی تجارت کرو کہ جس تجارت کے ساتھ آپ کی عبادتیں بھی ہو سکے، جس تجارت کے ساتھ آپ تراویح پڑھ سکو، جس تجارت کے ساتھ آپ تلاوت کا اہتمام کر سکو، جس تجارت کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کر سکو۔ ایسی تجارت کہ ماہ رمضان میں فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جائے، تراویح تو چھوڑیے، کاروباری مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں، جماعت میں حاضری دے کر فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ایسی تجارت کی قطعاً اجازت نہ ہوگی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی ایسی تجارتی مصروفیات میں مبتلا ہو جائے۔ آخری بات، ماہ رمضان جب آ رہا ہے تو حضرات 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیجیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کیجیے، اور معتبر لوگوں کو اگر رویت ہو جاتی ہے ہلال کمیٹی اور جماعت کے ذمہ داروں کو بتانے کی کوشش کیجیے، تاکہ انتشار کا جو ماحول پچھلے چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے اس انتشار سے ہم بچ سکے۔ اور یہ نہ بھولیے جب چاند پہ نظر پڑے آپ یہ دعا ضرور پڑھیے،
اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اسے ایمان والا چاند بنا دے، امن والا چاند بنا دے، سلامتی والا چاند بنا دے۔ ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، اسی اللہ کی عبادت کے لیے میں تیرا مشاہدہ اور تیرا دیدار کر رہا ہو۔ یہ دعا گرچہ اس کے مرفوع ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن صحابہ سے تو یہ دعا ثابت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مرفوعاً ثابت ہے یا نہیں، اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کی آمد کی مناسبت سے آج کے خطبے میں نے آپ کے سامنے رکھنی چاہی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو آنے والے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ آنے والا یہ رمضان ہماری اور آپ کی زندگی کا انقلابی رمضان ثابت ہو۔ آنے والے رمضان میں ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کی اصلاح کر سکیں، اور جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ہم دور کر سکیں۔ رب العالمین ہمیں ان سب باتوں کی سعادت توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔